اسلام کا پہلا رمضان کیسا تھا؟ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ جب دنیا میں پہلی بار روزے کا حکم آیا تو صحابہ کرام پر کیا گزری ہوگی؟ وہ تپتی ہوئی دھوپ، دشمنوں کا خوف اور پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر، ان سب کے درمیان اللہ نے اس مبارک مہینے کو کیوں چنا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے ان اوراق پر لے جائیں گے جہاں سے سیام یعنی روزے کی ابتدا ہوئی۔ یہ کہانی ہے صبر کی، اور یہ داستان ہے اس پہلی سحر اور افطار کی جس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا نصیب بدل دیا۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ مسلمان ابھی مدینہ کی مٹی سے آشنا ہو رہے تھے۔ گھر بار مکہ میں چوٹ چکا تھا اور اقتصادی حالت نہایت کمزور تھی۔ اس سے پہلے مسلمان صرف عاشورہ کا ایک روزہ رکھا کرتے تھے، مگر شعبان کا مہینہ تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی عظیم آیت نازل فرمائی: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلنوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جب یہ حکم آیا تو مدینہ کی گلیوں میں ایک عجیب وجدانی کیفیت تھی۔ صحابہ کرام نے بغیر کسی سوال کے سر تسلیم خم کر دیا، مگر یہ آزمائش اتنی آسان نہ تھی۔ مدینہ کی گرمی اپنی شدت پر تھی اور کھجوروں کی فصل پک چکی تھی جو ان کی معیشت کا واحد ذریعہ تھی۔ اسلام کا وہ پہلا رمضان انتہائی سخت گرمی میں شروع ہوا۔ ذرا تصور کیجئے، نہ ٹھنڈے شربت تھے، نہ اے سی، اور نہ ہی آج جیسی توانا غذائیں۔ کھجور کے چند دانوں اور پانی کے ایک گھونٹ سے سحر ہوتی تھی۔ سارا دن کڑی دھوپ میں کام کرنے کے بعد جب افطار کا وقت آتا تو دسترخوان پر صرف کھجور اور سادہ پانی ہوتا تھا، مگر ان کے دلوں میں وہ نور اور اللہ کی محبت تھی جو انہیں ہر بھوک اور پیاس سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو نصیحت فرماتے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ صرف جنت ہے۔ اسی پہلے رمضان کی 17 تاریخ کو اسلام کا سب سے بڑا امتحان پیش آیا۔ ایک طرف پہلا فرض روزہ تھا اور دوسری طرف غزوہ بدر۔ 313 نفوس کا وہ لشکر جن کے پاس نہ پورے ہتھیار تھے اور نہ سواریاں، اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں نکل کھڑا ہوا۔ کئی صحابہ نے روزے کی حالت میں تلوار اٹھائی اور تپتی دھوپ میں میدان جنگ میں کود پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کر دعا کی تو اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا لشکر بھیج کر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جو اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی ہر جنگ میں مدد فرماتا ہے۔ رمضان ختم ہوتے ہی اللہ نے مسلمانوں کو عید الفطر کا تحفہ عطا فرمایا۔ وہ عید صرف خوشی کا دن نہیں تھا، بلکہ شکرانہ تھا اس قوت پر جو اللہ نے انہیں عبادت اور جہاد کے لیے عطا کی تھی۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم اور آپ بھی رمضان گزارتے ہیں، دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، ٹھنڈے شربت ہوتے ہیں، مگر کیا ہمارے دلوں میں وہ خوف خدا اور وہ تڑپ موجود ہے جو اسلام کے پہلے رمضان میں تھی؟ کیا ہمارے روزے ہمیں تقوی کی طرف لے جا رہے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کی حقیقی برکات سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میراث اسلام کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو اس سبق آموز داستان کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔